علیم صاحب آپ فرمائیے گا، یہ جو آج فل بینچ تھا، بڑا بینچ ہے، لارجر بینچ ہے، ایک جج صاحب طارق جہانگیری صاحب ہی نہیں، باقی تو پوری اسلام آباد ہائی کورٹ ہی بیٹھ گئی اور رد عمل بھی بڑا سخت دیا انہوں نے. پیچھے اس کے سائنس کیا ہے؟ کون تھا اس ساری کیمپین کے پیچھے؟ جی ملک صاحب بہت شکریہ جی. سر گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارا روز ہائی کورٹ میں ہم پیش ہوتے ہیں، ریگولر اپیرنس ہماری ہے. میں اسلام آباد بار کونسل کا وائس چیئرمین بھی رہا، میں ممبر بھی ہوں. ایسا آئی ڈونٹ تھنک کہ جی کوئی کانسپریسی ہے یا کوئی پیچھے کوئی ہاتھ ہے یا کوئی جس طرح لوگ کہتے ہیں. بالکل ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ بڑی چیکرڈ ہماری ہسٹری ہے. جو آئین کے ٹرائیکوٹمی آف پاور کی جو بات ہم کرتے ہیں، ہر جگہ آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. یہ کس نے پھیلائی کہ ڈگری جعلی ہے؟ دیکھیے ڈگری میں طارق جہانگیری صاحب کو میں پرسنل بھی جانتا ہوں. میں وی اسٹارٹیڈ اور کیریئر ان 1991 اور انہوں نے لاء کیا، ہمارے سامنے لاء کیا، ہمارے سامنے وہ وکالت شروع کی انہوں نے. اور یہ کوئی فار دا فرسٹ ٹائم نہیں ہوا. اس سے پہلے وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے، اس وقت بھی ویریفیکیشن ہوئی ان کی ڈگریز کی. ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب ہوئے، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہوئے، ایلیویشن ہوئی. اب دیکھیے نا، ریاست ماں ہوتی ہے نا، ریاست آپ کی ریاست آپ کو کوکھ لیتی ہے. پھیلایا کس نے کہ ڈگری جعلی؟ سر گزارش یہ ہے کہ ایک عام آدمی تھا، میں تو اس کو نہیں جانتا، نہ اس کو ججی جانتے ہیں، نہ اس کو اسلام آباد کے لائر جانتے ہیں. اس نے ایک اپلیکیشن دی کہ جی یہ ویریفائی کریں. اور دیکھیں 91 میں انہوں نے لاء کیا، میں نے 91 میں لاء کیا. اب وہ مینول ایک ڈاکومنٹ موجود ہے یونیورسٹی کراچی میں. اس میں اگر آپ ٹیمپرنگ کر دیں، آپ کی رجسٹریشن نمبر ہے سے کہ 701 ہے، ایک کو آپ 7 کر دیں، 0 کو آپ کا خیال ہے کہ ٹیمپر کر کے اس کو جاری؟ جی ایسے ہی ہوا. ایسے اس لیے کہ دیکھیں نا، میں تو آئی وٹنس ہوں ان کے جو ان کے کیریئر کا، کہ میں میرے وہ دوست بھی ہیں، میرے ساتھ ہم نے اکٹھی وکالت شروع کی اور ہر جگہ میں ان کے ساتھ رہا. تو یہ کس نے ٹیمپرنگ کی؟ دیکھیے یہ تو آپ کو ڈگ آؤٹ کرنے والی بات ہے کہ کون لوگ ہیں جنہیں ان کے فیصلے پسند نہیں ہیں، کون لوگ ہیں کہ جو ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں جی کہ ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دس. تو ظاہر ہے یہ تو میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. 6 ججوں نے خط لکھا تھا، اس میں طارق جہانگیری صاحب بھی شامل ہیں. جی بالکل طارق جہانگیری صاحب. آپ کے خیال میں وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے جی، پر اس کے بعد دیکھیے نا ہائی کورٹ کے ججز کا ان کا اس خط میں تھا کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں نا جی کہ ہمیں انٹرفیرنس ہو رہی ہے، ہمارے فیصلوں کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ ایک پوری اس سے دیکھیں نا، جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں کوئی ایسا ایشو نہیں آیا، کوئی خط نہیں لکھا گیا، کوئی اس طرح کے پریشرز نہیں آئے. لیکن جب ایک خاص سیاسی جماعت کے کیسز آئے ان کو ٹیک اپ کیا گیا، الیکشن کے جو چوئی صاحب کے جو معاملات آئے وہ ٹیک اپ کیے گئے. لیٹسٹ ٹریبیونل کا معاملہ یہ نا، تو لیٹسٹ جو معاملہ ہے غالباً ٹریبونل کا ہی ہوگا. اور اسی وجہ سے دیکھیں نا، اور دیکھیں سر بات یہ گزارش یہ ہے کہ آپ عدلیہ کا ایک اپنا تقریم ہے. میں عدلیہ کے کسی فیصلے سے، جج سے میں متفق نہیں ہوں گا. میں نے آج بھی اسی بینچ میں ایک کیس کیا، میں ہار گیا، وہ آئی لاس دیٹ کیس. لیکن میرے پاس اگلے فورم موجود ہے نا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ پاکستان میں اگر دیکھیں نا جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، اور یہ ہم سب کہتے ہیں، چوئی صاحب کی جماعت کے لوگ بھی کہتے رہے جب ان پہ زیر عطاب تھے، یہ بھی کہتے ہیں آج کل. لیکن اگر ہم جوڈیشری کو آزاد نہیں کریں گے، جوڈیشری کے ونگز کلپ کریں گے، ان کو اپنی ویمز اور وشز کے مطابق ہم کہیں گے آپ فیصلے کریں، تو پھر تو جنگل کا قانون ہوگا نا سر.